اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ جہان بنا کے کائنات کی ساری سہولتیں اس کو دی ہیں، لیکن یہ بھی بتایا کہ یہ جہان فانی ہے، اس نے سدا نہیں رہنا، آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں دو طرح کے ٹھکانے ہیں۔ فرما برداروں کے لیے رب کی رضا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایتیں، نوازشیں اور جنتیں ہیں، اور نافرمانوں کے لیے رب کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ، وہاں پہ شدید ترین عذاب اور جہنم کی آگ ہے۔ اس حوالے سے جو شخص کتاب اللہ کا مطالعہ رکھتا ہے تو آپ یقین کیجئے جیسے مہربان ماں اور باپ اپنی اولاد کو اچھے برے کا امتیاز سمجھاتے ہیں، قرآن مجید میں رحمان انسان کو اور اپنے بندوں کو ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ بات کرتے نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری ملاقات قرآن مجید کے اسلوب انذار و تنذیر کہ وہ ڈراتا کیسے ہے اور کن باتوں سے وارننگ دیتا ہے۔ تو پہلی بات، قرآن مجید جیسے فرما برداروں کے لیے تشویق اور تبشیر یعنی شوق پیدا کرنے کے لیے خوشخبریاں دیتا ہے اور اس اسلوب کو استعمال کرتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ ویسے ہی نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے اللہ تخویف اور انذار کا استعمال کرتے ہیں، یعنی انہیں خوف دلاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسے رحیم ہے، کریم ہے اور بڑی مہربان ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اور اس کا اعلان ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع و عریض ہے، ویسے ہی چوتھے نمبر کے اس کا یہ پیغام بھی ہے کہ وہ بہت بڑا قہار ہے، بہت سخت گیر ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ پکڑتا ہے تو پھر بڑا شدید کر کے پکڑتا ہے۔ پانچواں پہلو، اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاء علیہم السلام کو قوموں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، آپ جو خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی برحق ہوتی ہے، اور آپ جس بات سے ڈراتے ہیں وہ بھی برحق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اسٹیج سے کچھ ایسی خوشخبریاں دی جاتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی اور کتاب و سنت یا کسی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ثواب پیش کرنا ہے تو بہت اپنی طرف سے بڑھا دینا ہے، اور اگر ڈرانے پہ آنا ہے تو ضعیف روایتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ خوشخبری دیتے ہیں تو حق کے ساتھ، ڈراتے ہیں تو حق کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 ہے۔ سارے انسانوں کو بتا دو کہ میں تمہارے لیے واضح طور پہ تمہیں برے مستقبل سے اور انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بڑی بابرکت ذات ہے وہ کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پورے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیت نمبر 28 میں اللہ محبوب کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب روئے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں سبھی انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے اور جانتے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت محبوب کو کہتے ہیں کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت والے دن سے ڈرائیے۔ کل قیامت کے دن ہائے ندامتیں، حسرتیں، وہ انسان کا بے بس ہونا، مایوس ہونا،
تو مالک کہتے ہیں کہ دنیا میں ذرا ڈریے، اور جب انسان کو یہاں ڈرایا جاتا ہے تو اس کی سائیکی قرآن بیان کرتا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 60 ہے کہ ہم انسانوں کو جب جب ڈراتے ہیں، پکڑتے ہیں اور ان پہ آزمائش لاتے ہیں تو یہ مزید باغی ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عذاب بھی دیکھ لیے، سیلاب بھی دیکھ لیے، پکڑ بھی دیکھ لی، جکڑ بھی دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ مزید باغی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی مجرموں کی آخرت میں حالت زار بیان کرتے ہیں جو دنیا میں نڈر ہو گئے، شیر بہادر دلیر ہو گئے، باغی اور تاغی بن گئے۔ کل قیامت کے دن سورہ ملک آپ پڑھ کے سوتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، قیامت کے دن جہنم کی آگ پھٹنے کے قریب ہوگی اور غصے میں ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جس گروہ اور گروپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرشتے پہلے پوچھیں گے تمہیں اس آگ سے، جہنم سے، برے انجام سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جواب کیا ہوگا وہ بھی سنیے، سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرشتوں کا جہنم کے دروغوں کا اور مجرموں کا مکالمہ ہے۔ قالوا بلا، کہیں گے بھائی کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے کہا یہ جھوٹے ہیں، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا یہ کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں نہیں ہیں، تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم انہی کو گمراہ کہتے رہے جو ہماری اصلاح کرنے آئے تھے۔ اور یہ آج وتیرہ موجود ہے، آپ بڑی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، کمنٹس کی دنیا میں جو بھی حق بات کرے گا لوگ اسے ملا کہہ کے، عالم کہہ کے، مولوی کہہ کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، گمراہ کہہ کے، فسادی کہہ کے، جھوٹا کہہ کے، لڑاکا کہہ کے، صرف جان چھڑانے کے لیے یہ لب و لہجہ یہ انبیاء کے ساتھ شروع سے چلتا آیا۔ اللہ تعالیٰ 9ویں نمبر پہ قرآن مجید میں جو چیز بیان کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو لوگوں ہم ڈراتے ہیں، ڈرانے کا مقصد مارنا نہیں ہے، تمہیں سمجھانا ہے۔ ہم خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال دے کے مال چھین کے، ہم جانیں دے کے جان چھین کے، پھل باغات فصلیں دے کے پھر اجاڑ کے، ہم آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، حوصلہ، صبر، استقامت اور اللہ سے تعلق اور رجوع اور انابت، توبہ و استغفار کی راہ اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا احاطہ کر کے 10ویں نمبر پہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، انسان یہ دنیا کی زندگی اگر میں آسان کر دوں تو بھی آزمائش، مشکل میں ڈال دوں تو بھی آزمائش، میں نے حیات اور موت کا درمیانی وقت جو ہے یہ رکھا ہی آزمائش کے لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ اپنی بندگی میں حسن پیدا کر کے آئیں۔ حضرات ان دنوں میں نے بحثیں سنی اہل علم نے، کسی نے کہا یہ آزمائش ہے، کسی نے کہا یہ عذاب ہے۔ لوگوں یاد رہے آزمائش ہے، لیکن اللہ کے عذابوں کو یہ کہہ کے ایزی کر دینا کہ بھائی کوئی بات نہیں یہ تو شہادت کی موت ہے۔ ہاں یاد رہے اگر مس مینجمنٹ ہے تو ہماری ہے، ووٹ ہیں تو ہمارے ہیں، انتخاب ہے تو ہمارا ہے، چناؤ ہے تو ہمارا ہے، اور بے ڈھنگے، بے تربیت جن کو کام کاج کا پتہ نہیں انہیں سر پہ لا کے بٹھایا ہے، کرسی پہ بٹھایا ہے تو ہاتھ ہمارا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تباہیاں اور بربادیاں یہ بحر و بر میں جتنی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنے ملک ہے ان پہ یہی چیزیں رہی، مگر انہوں نے اچھی مینجمنٹ کے ذریعے حساب کتاب لگا کے انہی چیزوں کو کور کیا، اللہ نے ان کی آزمائش ان کے لیے خیر بنا دی۔ لیکن بہرحال کبھی آگ، کبھی ہوا، کبھی پانی، کبھی مٹی، کبھی سیلاب، کبھی سونامی، کبھی آندیاں، کبھی بگولے، کبھی طوفان، کبھی عذاب، یہ فساد، یہ تباہی، یہ بربادی، اس کے پیچھے جو سبق کتاب اللہ نے دیا ہے عذاب کی، آج ہم اس مختصر اپنے وقت میں قرآن سے 40 سے زیادہ قسمیں ہیں جن کو دیکھیں گے، اور اللہ نے آزمائش کے حوالے سے اور عذاب بنا کے ڈرایا ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے جو عذاب متعارف کروایا ہے، کبھی قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم، اس کا سبب ہے کفر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دے کے دل بند کر دے، کان دے کے سنی بندہ کرنے لگے، اور آنکھیں ہوں مگر اس پہ پٹیاں بند جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عذاب عظیم ہے، اور اس کا سبب کفر اور کفریہ روش ہے۔ ایک ہے بندے کا کافر ہونا، ایک ہے مسلمان ہو کے کفریہ رویے اپنانا۔ تو ایسا عذاب محسوس نہیں ہوتا، مگر عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ دوسرا عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ کفر کی وجہ سے ہی ہے۔ فی قلوبہم مرض، دل دھڑکتے پورے ہیں، نبض ٹھیک ہے، حرکات سکنات زبردست ہیں، ٹیسٹ کروائیں گے میڈیکلی تو بالکل ٹھیک آئے گا، کارڈیالوجی سے ہر طرح کے مکمل ٹیسٹ زبردست۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ دل کو اور اس مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ اور وہ مرض کیا ہے کہ یہ دل سب سمجھتا ہے، لیکن اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، اپنا انجام، اپنی آخرت اللہ سے یہ نہ ڈر دل جو ہے، یہ اس کا مرض ہے، اور یہ دن بدن بڑھتا ہے۔ اس کا درد محسوس کرنا ہو تو پھر جب کوئی اس کا اپنا اسے درد دیتا ہے تو پھر یہ روتا ہے، پھر کہتا ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ کہتے ہیں یہ درد تکذیب کی وجہ سے ہے، تو جو حق کو جھٹلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ تیسرا نمبر پہ عذاب ہے اہانت کا عذاب۔ اللہ تعالی بڑے بڑے معزز لوگوں کو ان کی اہانت کروا دیں گے۔ ابھی آپ نے جو نیپال کا منظر دیکھا، بنگلہ دیش کا منظر دیکھا، اسے مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایک قوم کا ابال ہے، اس کے پیچھے بڑے سارے عناصر ہیں، عوامل ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کل ایک کی طرف پرسوں آپ ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہیں اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسرا برداشت نہیں کرتا کہ آپ دوسری طرف جائیں۔ یہی کام بنگلہ دیش نے کیا، یہی پاکستان نے کیا۔ لوگوں، اگر امریکہ کو برداشت نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں، تمہارے رب کو کیسے برداشت ہوگا کہ میرا بندہ ہو کے، میرا غلام ہو کے، میرا انسان ہو کے میرے ہی بندوں کے دروازوں کی طرف رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی پارٹی میں جائے، رب رسوا نہ کرے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آئیے، اہانت۔ اللہ کہتے ہیں بے سمجھتروا بہ انفسہم، انہوں نے کتنا برا سودا کیا ہے کہ اپنی جانیں جو اللہ نے دی تھی انہوں نے بیچ کے ایمان کے بدلے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، باغی بن کے میری نازل کردہ کتاب کے باغی بن گئے۔ سر جی مانے یا نہ مانے، میں کہتا رہتا ہوں، آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں، آپ کے بچوں کے بیگز میں، میرے بچوں کے بیگز میں بغاوت ہی بغاوت ہے۔ رحمان کا نصاب نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا باغی نصاب موجود ہے۔ اس کا کفر ہے، اس کا انکار ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور ہمیں یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ اللہ نے دینداروں پہ اپنا فضل کیوں کیا۔ ان دنوں میں آپ بغض دیکھ رہے ہیں، خود کرتے نہیں، کسی کو کرنے نہیں دیتے۔ جنہوں نے کرنا تھا 20 بورڈز موجود ہیں، انجن نہیں بن پائے، صرف تصویریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ گھر اونچے کر دیے جائیں، بند اونچے کر دیے جائیں، تھوڑے مضبوط بنا دیے جائیں، اور گہری جگہوں پہ آبادی نہ ہونے دی جائے، مس مینجمنٹ بھی۔ اور اگر موقع پہ عذاب آیا ہے، اگر کوئی وہاں پہ پکڑ دھکڑ کہ کسی کو نکال لاتا ہے اندر سے تو ان کے اوپر بھی اعتراض ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے اندر کا بغض ہے، یہ اہانت کرنے والے دوسروں کی۔ وہ جی مولوی ہر جگہ آ گئے، سر جی جتنا مرضی آپ نے ان کو کہا ہے، پھر بھی اللہ کا ڈر انہی دلوں میں ہوتا ہے جو کتاب سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، لہرا کے گزرتے ہیں، تو کوئی ہیں جو اپنے گھروں کو، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، میں تعصب کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا یہی ہے، وطن عزیز میں کہیں بھی سیلاب آئے، عذاب آئے، سونامی آئے، طوفانی آئے، اللہ یہ پھر بھی درد دل دیتا ہے تو اہل پنجاب کو دیتا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی وفا ہیں، ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی درد دل رکھنے والا موجود ہے، لیکن اجتماعی طور پہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کوئی اور جگہ ہو، کہیں بھی کوئی آفت آئے، اپنے دامے درمے سوکھنے کولے فیلے عملے شرکتے ہر اعتبار سے اپنی خزانوں کے منہ کھولنے والے،
لے کر کے بھاگ کھڑے ہونے والے میں نے دیکھا ہے تو انہی کو دیکھا ہے. جب پنجاب ڈوب رہا ہوتا ہے باقی اللہ حافظ ٹھیک ہے کوئی دو چار لوگ نکلے نہیں تو نہ صحیح. حضرات ہاں اللہ جس کو توفیق دے دے, آزمائش میں ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت دے دے, مالک فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ہم انہیں دنیا میں بھی اہانت. ایک بات یاد رکھیے گا, اس وقت اپنے آپ کو بڑا سپریم اور ایلیٹ کلاس سمجھ رہا ہے یہودی کہ میری پلاننگیں میرے سامنے سب, سارے عربی سارے عجمی ٹھپ ہیں. مجھے آج تک ایک بھی شخص نہیں ملا کہ جس نے یہودیوں کے لیے کوئی عزت کا لفظ بولا ہو سوائے ان کے پٹھوؤں کے, وگرنہ دل میں نفرت اہانت. ایک الگ بات ہے کہ بندہ کمزور ہے, کمزور طاقتور کے منہ پہ صرف تھوک دینا تو اس سے بڑی اہانت کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا اسلحہ کوئی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ قرآن کہتا ہے اشد العذاب, یہ ٹرم متعارف کروائی ہے, شدید ترین عذاب. یہ کن لوگوں کے لیے جو من مرضی کی شریعت چلاتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو مسئلہ اچھا لگا لے لیا, جو برا لگا چھوڑ دیا. اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ دنیا میں انہیں رسوائی کا عذاب دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. البقرہ آیت نمبر 85. قیامت کے دن اتنا شدید عذاب ہوگا کہ ساری شدتیں وہاں ختم ہو جائیں. پانچواں عذاب ہے خاص عذاب. اللہ نے ایک خاص عذاب. یہ کب ہوگا؟ یہ پیروں کے لیے اور جعلی پیروں اور جعلی مریدوں کے لیے. اصل مرید وہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے نبی کا مرید ہے, اور اصل پیر وہ ہیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے نیابت کرنے والے, پیغمبر کی شریعت, پیغمبر کی طریقت, پیغمبر کی سنت دینے والے. اپنی شریعت, اپنی طریقت, اپنے انداز بنا کے پیری فقیری کرنے والے, اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک خاص عذاب ہوگا کہ ان کے جن کو سہارے سمجھ بیٹھے ہیں نا وہ سراب حیات بن جائیں گے. پیاسے کو سڑک پہ پانی نظر آئے بھاگے, جب قریب جائے تو پانی نہ ہو, وہ ایک صرف سراب ہو تو تکلیف بڑی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. قیامت کے دن جنہیں دنیا میں رہنما, مقتدا, پیشوا, پیر مانا جاتا ہوگا اور ان پہ امیدیں ہوں گی یہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے, سفارش کریں گے, وہاں جا کر کے جب مرید دیکھیں گے کہ پیروں نے اظہار برات کر دیا, ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ورأوا العذاب, خاص عذاب دیکھیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, سورۃ البقرہ 166. اور ان کے جتنے دنیا میں زہری اسباب تھے, یہ بچا لے گا, وہ بچا لے گا, حوصلہ, تسلی, یہ سب ختم ہو جائے گی. پھر چیخیں گے, روئیں گے, کیا ہوگا وہ منظر الگ ہے. چھٹا جو ہے وہ عذاب شدید ہے, اللہ کی آیات کا کفر. من قبل ہدی للناس, اللہ نے ذکر کیا ہے, ہم نے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ کیا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. لیکن ہوا کیا؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے, کفر کرنے والے, لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام, ان کے لیے شدید عذاب ہے. میں بدلے تو لوں گا نا, میرے ہو کہ میری آیتوں کو جھٹلاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں, انتقام نہ لوں. اگر میں رب مہربان ہوں تو رب ذو انتقام بھی ہوں. حضرات, ساتواں عذاب کتاب اللہ نے جس کا تعارف کروایا اور بچنا ضروری ہے, یہ نسل کشی, نسل کشی نہیں, نسل کشی کسی کی نسل ختم کرنا, نسل کشی بچوں کو زیادہ سے زیادہ لینا اور پیدا کرنا, دونوں میں فرق ہے. نسل کشی اور ساتھ میں انسان کی اپنی عورتیں, بچیاں کسی اور کی ہو جائیں, اس سے دردناک دنیا میں برا عذاب کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں یہودیوں فرعونی عذابوں سے بچایا تھا. کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب, دردناک, تکلیف دے, انتہائی دکھ بھرے عذاب سہتے تھے تم.
یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے۔ مت سمجھیے گا کہ یہ جو محلوں میں بنی ہوئی نا ہماری بہبود آبادی، یہ جو گلی گلی کے اندر آپ کو مل رہی ہیں کہ یہاں پہ آپ کی نسل، آپ کی جو ہے وہ آل اولاد کے لیے، یہ صحت کے لیے بیٹھی ہیں، نہیں، نسل کشی۔ بس فرق اتنا ہے، فرعون نے اور انداز دیا تھا، یہ اور انداز ہے۔ یہ جو آپ کی میری بیٹیوں کو انجیکشن لگ رہے ہیں نا، ابھی کینسر کا نام لے کے، چھاتی کا کینسر، فلاں کینسر، یہ اس سے تحفظ کے لیے 7-8 سال کی عمر میں لگاؤ، بانجھ کرنے کے لیے، بچوں کو مارنے کے لیے، رحم مادر کو برباد کرنے کے لیے، زمینوں کو بنجر اور انسانی نسل اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے، وگرنہ کتنے دھکے کھاتے ہو، ایک انجیکشن لگانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اسپتالوں میں جا کے۔ ان کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے گھروں میں آ کے مفت اور جگہ جگہ پہ پہنچ کے تشہیر کر کے کروڑوں اربوں خربوں لگا کے یہ آپ کو حفاظتی انجیکشن دیتے پھریں اور قطرے پلاتے پھریں۔ حضرات، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عزتوں کو اپنے استعمال میں رکھنے کے لیے زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ دنیا کی بلا آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی چیز، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ جناب یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پہ عذاب الحریق، جلا دینے والا، آگ لگا دینے والا، بھانبڑ مچا دینے والا، جلاؤ گھراؤ والا عذاب۔ یہ کس لیے ہوگا؟ جو نبیوں سے اور ان کی تعلیمات سے مذاق، استہزاء، ٹھٹھا، سخریہ، یہ جو دین سے، علم سے، کتاب سے، عقیدے سے مذاق کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آل عمران ہے، آیت نمبر 181 ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تمہارا رب فقیر ہے۔ بڑے سارے آج بھی کہتے ہیں جی رب کو چندے کی ضرورت، اللہ کے گھر کو چندے کی ضرورت۔ رب دے کے مانگتا ہے، طریقہ ہے اس کا۔ باپ بھی بچوں کو دے کے پھر لیتا ہے، طریقہ ہے اس کا۔ ماں دے کے آزماتی ہے، طریقہ ہے اس کا۔ اللہ نے دے کے، عطا کر کے اس دیے میں سے مانگا ہے تو آزمائش ہے۔ کہتے ہو کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے پیسے مانگتا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم دیتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ لکھ لیا ہے، فرشتے موجود ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، نبیوں کا قتل بغیر حق، بغیر دلیل کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگ کے اوپر ڈال کے، آگ لگا کے، بھانبڑ مچا کے پھر کہیں گے ہن ذرا چکھو نا اس ٹیسٹ نو کیسا ہے۔ جلاتے تھے تم مسلمانوں کو، کرتے تھے تم باتیں۔ آؤ 9ویں نمبر پہ عذاب یوم القیامہ، یہ کفر کا عذاب۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، یہ 6 ارب لوگ، رب کے انکاری لوگ، غیر اللہ کے پجاری لوگ، دنیا بھر سارا اکٹھا کر کے، اتنا ڈبل کر کے بھی اللہ کو فدیہ دے دے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کا عذاب، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 10ویں نمبر پہ عذاب مقیم، وہ عذاب جس میں وقفہ ہی نہیں آئے گا، بلا توقف۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی وقفہ مل جائے، تھوڑی آسانی ہو جائے، یہ کفر کا دائمی عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ چاہیں گے کوئی پل تو ملے کہ آگ سے نکل سکے۔ وما هم بخارجین منها، اللہ کہتے ہیں ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، انہوں نے سدا اسی عذاب میں رہنا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ 11واں عذاب، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، رب کی نافرمانی پہ ملے گا یہ۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، محبوب ان کو کہہ دو اگر مجھ سے بھی رب کی نافرمانی ہوئی تو بڑے دن کا عذاب، مجھے اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے نافرمانی نہیں کرتا۔ 12واں عذاب، اللہ کا خاص عذاب، جو آیات اللہ کی تکذیب کرے اس کے لیے عذاب الہی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ہے نا، سمن بکمن، یہ ظالم ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے کان دیے ہیں، سوراخ دیے ہیں مگر بہرے ہیں، ان کو زبان دی ہے، سب بولتے ہیں مگر گونگے ہیں۔ فی الظلمات،
ہم نے سورج چاند دیا ہے مگر اندھیروں میں ہے. من یشاء اللہ یضلل، جو اس طرح کا بد نصیب ہو پھر اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ لے آتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے واتتکم الساعۃ، اور قیامت کی وہ گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اس وقت کس کو پکارو گے؟ جھولے لال، یہ بستیاں، یہ ہستیاں، یہ انسان جو اللہ کے کن کے ساتھ فیکون، موت آئی اور اس دنیا سے چلے گئے؟ نہیں نہیں، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 جانور کہہ کے جانوروں کو سمجھایا گیا. 13واں عذاب عذاب الہون. اللہ اکبر، ذلتوں کا عذاب. موت کے وقت یہ ذلت کا عذاب اللہ دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے رہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پہ بہتان باندھے. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا کہے مجھ پہ وحی آئی ہے مرزا قادیانی جیسے کہ میرے پہ وحی آئی ہے اور اس پہ وحی نہیں آئی. ومن قال انزل مثل ما انزل اللہ، یا کوئی یہ کہے کہ میں بھی وحی جو ہے وہ بیان کروں گا جیسے اللہ بیان کرتا ہے. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، وہ وقت دیکھا کرو جب ان ظالموں کو رب سکرات کے جھٹکوں میں مارے گا. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور موت کے فرشتے ہاتھ بڑھا کے ان کی روح کو جھنجھوڑ کے کھینچیں گے اور انہیں مارتے ہوئے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو ذرا اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، ظالموں تمہیں آج ذلت کے ساتھ عذاب دے دے کے مارا جائے گا. اوپر لوگ پڑھ رہے ہوں گے کلمے، لوگ کہہ رہے ہوں گے مولانا یاسین پڑھیں، لوگ کہہ رہے ہوں گے جناب اس کو میڈیسن دی جائے، اس کو جو ہے وہ سانس کی آسانی کے لیے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے، جو مرضی کر لیا جائے. یہ سزا اللہ اس سے معاف کرے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو کچھ، کہیں جھوٹ، کہیں بہتان. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہی مگر تمہارے تکبر کا جو ہے وہ بت نہ ٹوٹا. اللہ 14واں عذاب عذاب بعیس. شاید آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں نئی ہوں، کتاب اللہ سے ہم پڑھ کے سن کے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی معنی آتا ہو، ترجمہ آتا ہو. یقین کیجئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا، جب سے یہ سیلاب اور عذاب، اور لوگ کہہ رہے تھے نہیں صرف آزمائش ہے. رات کو کانپتے ہوئے نیند نہیں آتی تھی، دن کو خوف میں یہ کیف پیدا ہو جاتی تھی. آپ نے اگر کسی منظر کو دیکھا اور اس سے بچ گئے ہوں، اس کے بعد زندگی بھر وہ خوف دل سے نہیں جاتا. لیکن یہ مناظر جو قرآن دکھا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کاش کہ ہم، ابھی رب نے سامنے نہیں، ابھی فیصلہ آباد بچا ہوا ہے، یہاں پہ پانیوں کی بچت، یہاں پہ اللہ نے بڑی ساری چیزوں سے، ہم بڑے مان تران میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو نبی کے سامنے نبی کے بیٹے کو چڑھے ہوئے پہاڑ کے اوپر بھی پکڑ لیتا ہے. بہت اونچی جگہ پہ ہو، بہت بچ گئے ہو، ابھی کچھ نہیں ہوا. نہیں جناب، عذاب بعیس، فسق و فجور، گناہ، جرم، غلطیاں. فلما نسو ما ذکروا بہ، اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں یاد دلایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو بچا لیا جو ڈراتے تھے، جو ڈرتے بھی تھے، جو ڈراتے بھی تھے، اچھی بری بات کہتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، خاندانوں کو. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن جو بغاوتوں پہ اترتے تھے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، ان کو ہم نے پکڑا بے عذاب بعیس، انتہائی بدترین برے عذاب سے. بما کانوا یفسقون، جرم یہ تھا کہ وہ گناہگار تھے، فسق و فجور کرتے تھے، اعلانیہ گناہ کرتے تھے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 ہے. 15واں عذاب عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والا. اللہ کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوگا، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ظالموں کو آج کہا جائے گا جو بڑے بڑے ظالم بنے پھرتے ہیں نا دن دناتے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ انہاں نو اتنی لمبی ٹھل دیتی، انہاں نو کدوں پڑے گا؟ ماننے والوں پہ ہی آزمائش ہے. اللہ کہتے جی
تم پہ آزمائش ہے، ان پہ عذاب ہے. قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی یہ عذاب کو چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ میری طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کمائیاں ہیں، یہ تمہارے اپنے جرم ہیں. 16واں عذاب، ایک عذاب خزی ہے اور ایک عذاب اخزا ہے. ان دونوں کو رسوائی کے عذاب اللہ نے ذکر کیا. اس سے جو توبہ کرے گا وہی بچے گا. جس نے توبہ نہ کی، اللہ کہتے ہیں فلولا کانت قریۃ، کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہو گئی، آمنت، ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، رب عذاب کا فیصلہ کر لیتا اور وہ پکی ایماندار توبہ تائب ہو جاتے. ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. فلما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ان کے نبی جب ناراض ہو کے گئے تو گڑ گڑا اٹھے. وہ پیغمبر ناراض ہو جان تے رب اپنے یاراں دا پاس رکھتا جی، توبہ طائب ہو جائے. گر گئے سارے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا. ابھی ہم ناچ گانے میں مصروف، ابھی ہم شراب و کباب میں مشروف، ابھی ہم بغاوتوں میں شرک میں مصروف، ابھی ہم بدعات و خرافات میں مشروف. کوئی نہیں ڈر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف وہی بچے گا جو سچا توبہ کرے گا دنیا کی اس بربادی سے. فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، ہم اس کو ٹال دیں گے کچھ دیر کے لیے. 17واں عذاب، بڑے دن کا عذاب جو 50,000 سال دن کا ہے، توبہ کر کے پھرنے والوں کے لیے وہ عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں اگر توبہ کر لو اپنے رب سے اور استغفار کر لو، وہ تمہیں دنیا میں فائدہ دے گا ایک وقت تک، اور ہر ذی فضل کو اللہ اس کا فضل عطا کرے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، تم پھر کے دیکھو، استغفار کر کے مکر کے دیکھو، توبہ کر کے رجوع کر کے انابت کر کے مومن بن کے پھر مرتد بن کے دیکھو، تو پھر ان کو کہہ دو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. 18واں عذاب، عذاب یوم علیم، دردناک دن. دردناک دن حضرات، کچھ دن بڑے دردناک ہوتے ہیں. وہ ایسا درد دیتے ہیں کہ بھلائے نہیں جاتے، وہ اتنا دکھ دیتے ہیں کہ پھر اللہ کہتے ہیں یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی عبادت پوجا مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے دردناک دن والے عذاب سے تمہارے لیے ڈر ہے. یہ سورہ ہود آیت نمبر 26 ہے. 19واں عذاب، عذاب یخزیہ، عذاب مقیم، پکا عذاب. یہ وہ ہیں جو رب سے مذاق اور سخریہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. ان ظالموں کو پکڑ لینے والا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا عذاب ہوگا. 20واں عذاب غلیظ. ہم کہتے ہیں نا بڑا غلیظ آدمی ہے، بڑا گندا ہے، بہت گندگی ہے، سخت شدید. کفر کی وجہ سے اللہ دنیا میں یہ عذاب دیں گے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. یہ ہوا ہود جس قوم کی طرف آئے تھے. اللہ اکبر. یہ قوم عاد، اللہ نے ہوا اور اس میں چیخ، اور ہوا بھی کیسی تھی آگے چل کے ذکر آئے گا، ٹھنڈی ہڈیوں سے گزر جانے والی ہوا، باد سر. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک دوسرے سے سر ٹکرا کے ان کی کمر کے کڑے توڑ کے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، چیخدار آواز. میرے مالک نے یہ عذاب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے جرم کرتے ہیں. 21واں عذاب، عذاب قریب ہے، آپ کے آس پاس منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا. یہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے شاعر سے مذاق اڑاتے ہیں، مسجدوں کا مذاق، مدرسوں کا مذاق، عبادت گاہوں کا مذاق، بیت اللہ کا مذاق، مسجد نبوی کا مذاق، اللہ کی جگہوں کا مذاق. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. یہ اونٹنی ہے، بظاہر ایک جانور ہے، لیکن اللہ نے اس کو مقدس کر دیا، شعیرہ بنایا، نشانی بنا دیا کہ یہ اونٹنی چرے گی، تمہاری فصلوں میں آئے گی، اسے کچھ نہیں کہنا. وہ کہنے لگے لے یہ کیا کر لے گا، یہ کوئی سزا ہے؟ رب کا شاعر ہے،
فَذَرُوهَا اسے کچھ نہ کہنا، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین ہے جہاں سے مرضی کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اسے مارنا مت، کچھ کہنا مت۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الشمس ہے، سمود کو جب رب نے پکڑا نا، بِالتَّغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ اسے پکڑ کے اس کی نہ ٹانگیں کاٹ دیں گھٹنوں سے، بس یہ کاٹنے کی دیر تھی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تمہیں قریب کوئی عذاب نہ پکڑ لے۔ ہم نے نماز کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں، اللہ کا شعیرہ، روزوں کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، راستے بند کر رکھے ہم نے اللہ کے گھروں کی طرف کے، ہمارے قدم نہیں اٹھے، صدیاں بیت گئی، عمریں بیت گئی، کہاں کوئی گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا اور رب نے ایسا عذاب دیا کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ آج ان کے گھر تو ہیں مگر گھروں کے مکی نہیں ہے۔ 22واں عذاب غیر مردود، جو لوٹے گا نہیں، شرک کی پاداش میں نہ لوٹنے والا عذاب۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، ابراہیم مشرکوں سے سائڈ پہ ہو جائے، انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ یہ نمرود کو مارنے والوں کے لیے، مردودوں کے لیے عذاب غیر مردود۔ دولت کے نشے میں، قوت کے نشے میں مسلمانوں کو، حق کو رد کرنے والے، یہ نمرودی سوچ کے مالک مردود لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب غیر مردود رکھا ہے۔ 23واں عذاب عذاب و یوم محیط، جب بندہ ہر طرف سے جکڑا ہوا ہوگا گھیرے میں، جب اچانک پولیس گھیرے میں لیتی ہے، فوج گھیرے میں لیتی ہے، دشمن گھیرے میں لیتا ہے، بندہ نرغے میں پھنستا ہے، چاروں طرف سے کتے گھیر لیتے ہیں، جنگلی جانور گھیر لیتے ہیں، ایک اکیلی جان ہر طرف سے لڑتی ہے، مگر دوسری طرف سے اٹیک آتا ہے، گرتا مرتا پھر اس کی تکا بوٹی کر لی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاروں طرف سے میرا عذاب گھیرے میں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ تینوں جرم فیصل آباد میں موجود، دنیا میں موجود۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ بڑے سارے لوگ چیختے ہیں، آپ سنتے ہیں، نبی کو بھائی کہتے ہیں، نبی کو بھائی۔ اللہ نے انبیاء کا جب تذکرہ کیا تو انہیں قوموں کا بھائی کہا تھا، کیونکہ وہ ان کے یہاں کزن تھے یا بھائی تھے، اور اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ، جو فتوے لگانے ہیں نا، لگانے سے پہلے سوچا کرو تمہارا فتویٰ کہیں رب پہ تو نہیں جا رہا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اوے بندے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اپنے نفس کے آرڈر نہیں مانو، اللہ کے آرڈر مانو۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یہ ناپ تول میں کمی مت کرو، میٹر لیٹر اور یہ پیمانے ہر مسلمان کو پتا ہے۔ فیصل آباد کے کسی بازار میں چلے جائیں، کہیں معیار پورا نہیں، کہیں مقدار پوری نہیں، تفصیل کا وقت نہیں، آپ اور میں سمجھدار ہیں۔ انی اراکم بخیر، میں اس وجہ سے تمہیں خیر پہ دیکھتا ہوں اگر یہ کر لو، لیکن اگر تم نے یہ کام کیے، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ تمہیں چاروں طرف سے جب عذاب گھیرے گا تو چھڑائے گا کوئی نہیں۔ 24واں عذاب عذاب الآخرہ، سب لوگوں کے سامنے دکھا کر عذاب دینا۔ سر جی ایک سزا ہے بند کمرے چ، ایک سزا ہے کہیں جا کر کے حوالات میں، کہیں جیل میں۔ جو سزا سر عام ہوتی ہے نا، میرا رب کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ شیخو پورا میں بچے کے سامنے جب اس کے باپ کو کان پکڑوائے گئے، اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب ساری دنیا ہوگی اپنے بگانے ہوگے، علی رؤوس الاشہاد، میرے مالک ساری دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دے کے، ڈرا ڈرا کے، انداز بدل بدل کے، اسلوب چینج کر کر کے بھی ڈرایا۔ ذالک یوم مجون لہ الناس، لوگوں اس دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اس دن پھر سارے دیکھیں گے۔ آج تو چھپ جاتے ہو، آج تو بچ جاتے ہو، آج تو پردے میں ہو، کل کیا ہوگا جب سب کے سامنے ہوگا؟
25واں عذاب دنیا کا عذاب، انبیاء سے مذاق اور کفر کا مذاق، مکر کا مذاق، حق سے روکنے والوں کے لیے یہ دو عذاب اللہ نے رکھے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 31، 32، 33، لہم عذاب فی الحیات الدنیا عذاب اشق ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ باق، اور عذاب محذور، ڈراؤنا اور خوفناک عذاب، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جو رب کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی عبادت کو وسیلہ بنائیں گے، ایہم اقرب، رب کے قریب کون ہے، توحید کے قریب کون ہے، ویرجون رحمتہ، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار، ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا خوفناک ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے کہ قرآن سارا یوں ہے کہ انسان کو قدم قدم پہ ڈرا رہا ہے۔ کہیں سامنے سے آنے والا عذاب 28ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 55، وما منع الناس ان یؤمنوا، تمہیں کس نے روکا تھا کہ ایمان نہ لاؤ، اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت آ گئی، ویستغفروا ربہم، کس نے روکا تھا کہ استغفار نہ کرو، الا ان تأتیہم سنت الاولین، تم یہی چاہتے تھے کہ پہلو کی طرح پکڑ ہو پھر بولو، وَيَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، اور تمہیں عذاب سامنے سے آ کے گھیر لے اور پھر کہو اللہ معاف کر۔ 29واں عذاب، کوئی بھی عذاب اللہ کا دل کرے، جو من کرے وہ کہہ دے، رحمان کی بجائے شیطان سے دوستی کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے، اَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، جب بندہ رحمان سے دور ہو، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 ہے، شیطان سے یاریاں، دوستیاں، تعلقات بڑھ جائیں اور رحمان سے تعلق کٹ جائیں، تو پھر اللہ اس بندے کو کوئی بھی عذاب میں مبتلا، اور یہ چھوٹا عذاب ہے کہ باپ اولاد کو کسی اور کے حوالے کر دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، شوہر بیوی کو کہہ دے نکل جا جہاں جانا ہے، اور سر جی بچے ماں پیو نو کر دیں۔ یہ عذاب دنیا میں چھوٹے چھوٹے مل رہے ہیں۔ تم نے رحمان کو چھوڑا ہے، میں تیرے رشتے چھڑواؤں گا۔ تو نے میرے سے مخلوقوں کے بے وفائی کی ہے، جب تیرا خون تیرے سے بے وفائی کرے گا پھر پتہ چلے گا، کبھی شیطان کہے گا، کبھی مردود کہے گا، کبھی لعین کہے گا، کبھی نافرمان کہے گا، لیکن یاد رکھ 30واں عذاب ہے بانجھ کر دینے والا، بانجھ کر دینے والا۔ سر جی اس عذاب میں ہم سب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے خیر اور بھلائی سے خالی کر دیا جائے گا، ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ من، دنیا شک کر رہی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ نہیں پکڑے گا، حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، اچانک قیامت آئے گی، ویأتیہم، اور عذاب یوم عقیم، ان ظالموں کے پاس بھلائی جہاں کوئی بھی اچھائی نہیں ہوگی۔ ہوتی ہے نا امید کہ چلیں کہیں چھلانگ لگی کوئی پانی کا گھونٹ گرا دے گا، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نیکی سے بانجھ، حق سے بانجھ، ان سے کبھی خیر نکلی نہیں، ایسے عذاب میں ڈالیں گے جہاں کوئی خیر ہوگی نہیں۔ 31واں عذاب سوء العذاب، یہ اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اندھے ہو گئے، اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 4-5، ان کے لیے جو ہے وہ برا عذاب ہے۔ سعیر، کوئلوں پہ دہکتے ہوئے، کوئلوں پہ کبھی بنتا ہوا جا کر کے یہ روسٹ بروسٹ تکوں کو دیکھا کریں، کبھی سوسا روڈ پہ یہ بنتی ہوئی سجی دیکھا کریں۔ یہ کون لوگ ہیں جو آباء و اجداد کی تقلید پہ لگے رہے مگر کتاب و سنت کی اتباع پہ نہ آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، مولوی صاحب اپنا علم اپنے پاس، قرآن اپنے پاس، آیتیں اپنے پاس، حدیثیں اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس اپنے آباء و اجداد کے اپنے طریقے، انداز، رسوم و رواج ہیں۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، یہ جس کے پیچھے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں نا، یہ انہیں آگ کے انگاروں پہ روسٹڈ بروسٹڈ کروا کے مارے گا، یہ ان کی سجیاں بنوائے گا، یہ ان کے تکے بنوائے گا، یہ ان کے کباب جو ہے بنائے جائیں گے۔ 33واں عذاب عذاب الخلد، یہ رب کو بھلانے کا عذاب ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، ظالمو تم نے ہمیں دنیا میں جا کے ہمارے ہو کر کے بھلا دیا،
آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، فذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ 34واں عذاب عذاب ادنا، ہلکا عذاب فسق کی وجہ سے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، چڑھیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر پھینک دیے جائیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، دنیا میں ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے ڈرائیں گے تاکہ جہنم کے بڑے عذاب سے بچ سکیں۔ سر جی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں۔ 35واں عذاب عذاب اکبر جو ابھی سنا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، 36واں عذاب ڈبل عذاب۔ اگر نبی کے گھرانے میں کوئی برائی کا سوچے گا تو اللہ کہتے ہیں یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ 37واں عذاب رجز کا جو ہے وہ عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک جھٹکے ٹکڑے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، دردناک ترین بانٹ بانٹ کے جھٹکے دے دے کے ماریں گے ہم ان کو۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 5 ہے۔ 38واں عذاب گمراہی کا عذاب، اللہ کہتے ہیں آؤ دیکھیے افترا علی اللہ کذبا، یہ ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، ام بہ جنہ، اسے کوئی جن جنات نہیں ہیں، یہ جو ہے نا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، یہ ظالم لوگ قیامت کے دن دنیا میں گمراہ ہونے کی وجہ سے آج جنت نہیں دیکھیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ 39 نمبر عذاب، یہ واسب دائمی پکا بار بار اوپر پھینکا جانے والا، اللہ فرماتے ہیں دحورن ولہم عذاب واسب، یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہم ان کو دھتکار کے پھٹکار کے منہ کالے کر کے جہنموں میں پھینک کے ان کے اوپر جب کھولتے پانی ڈالیں گے اور ان کو وہاں پہ ماریں گے، پھر ہماری رحمت کام نہیں آئے گی، ہماری پکڑ، ہمارا انتقام اور اچانک عذاب۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس بات کو مان لو جو میں نے تمہارے پاس سب سے بہترین کتاب اور دلیل بھیجی ہے، مِن قبل أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہ کہیں اچانک پکڑ نہ لیے جاؤ، پھر قرآن کو بھی نہ پکڑ سکو، پھر اٹھا نہ سکو، پھر پڑھ نہ سکو، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور میں بھی نہ ہو اور پکڑ لیے جاؤ۔ 41 نمبر عذاب عذاب خزي اور عذاب اخزا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ کہتے ہیں ہم ان پہ لو والی گرم آگ چلائیں گے، سرسراہٹ کا عذاب دیں گے، اور وہ گرم کیسی ہوگی؟ پانیوں سے گزر کے گرم ہوگی، برف جیسے گرم تاثیر رکھتی ہے اور جلا دیتی ہے۔ فی ایام نحسات، اصل منحوس دن تو وہ ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے، جو جنت میں نہ جا سکا۔ دنیا میں نحوست نہیں ہے، نحوست اصل وہاں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم خود چکھائیں گے ان کو رسوائی کا عذاب، کبھی دنیا میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزا، قیامت کے دن کی رسوائی تو اس سے بڑی ہوگی۔ وہم لا ینصرون، کوئی پیر فقیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ان کا جو ہے بنایا ہوا ہوم میڈ ہینڈ میڈ ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جس نے مدد کرنی ہے وہ کہہ دیں گے سوہکن سوہکا، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ کہہ دیں گے دفع دور، اور جس نے بچانا ہے وہ خود کہہ رہا ہوگا ان کو پکڑ لو جکڑ لو۔ 42واں عذاب عذاب مقیم، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، ان کو مجرموں کو ذلیل و رسوا کر کے پیش کیا جائے گا۔ پھر جب یہ دیکھیں گے تو چوری چوری عذاب کو ہوتا کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومن بولیں گے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ ظالم ہیں جنہیں کہا گیا مگر انہوں نے خود کو بھی خسارے میں رکھا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن انہوں نے اپنوں کے لیے بھی دنیا میں کچھ نہ کیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ان ظالموں کے لیے پکا ٹھکا عذاب ہے۔ 43 نمبر پہ گرم گرم عذاب، کھولتے پانی پلائے بھی جائیں گے، نہلائے بھی جائیں گے، اور ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، سورۃ الدخان آیت نمبر 43، طعام الاسیم، کانٹے دار زہریلا کھانا ان کے منہ میں ٹھونسیں گے، ان کے منہ زبانیں چیر دے گا۔ کل محلے یغلی فی البطون، اندر آگ لگا دے گا معدے میں۔ یہاں تو بھاگ کے کبھی رائزک لے لی، کبھی کچھ لے لیا، کبھی یہ میڈیسن لے لی، کبھی وہ لے لی،
اندر جو ہے جہنم کی آگ کی طرح کھولے گا. پانی مانگیں گے, اللہ کہیں گے خذوہ, اس کو پکڑ لو, فاتلوہ, اس کو جکڑ لو, الی سوائل الجحیم, جہنم کے گہرے حصے میں لے جاؤ, ثم صبوا فوق راسہ, اس کے سر پہ گرم پانی ڈالو, پھینکو اس کے اوپر چلتے پانی, من عذاب الحمیم, پلاؤ بھی گرم, کھلاؤ بھی گرم. یہ حلال چھوڑ کے حرام کھاتا تھا, یہ حق چھوڑ کے باطل کی طرف جاتا تھا. اس کو آج بتاؤ کون ہے اس کا یار؟ بڑی گرم جوشی تھی شیطان کے ساتھ, آج ذرا گرم جوشیاں رحمان کی بھی دیکھ. ذق, ظالم چکھ, مارا جائے گندے سے گندا, اللہ معاف کرے کسی کا منہ گٹر میں ڈال کے کہا جائے نا چکھ مزے لے, بڑی تکلیف ہوگی. جہنم, ذق انک انت العزیز الکریم, بڑی عزت تھی تیری دنیا میں, بڑا پروٹوکول تھا تیرا, بڑی دولت تھی تیرے پاس, بڑا تو طاقتور تھا. 44 نمبر پہ عذاب السموم جھلسا دینے والا, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جھلسا دینے والے عذاب میں مبتلا نہیں کیا. 45واں عذاب لونڈے بازی, اغلام بازی, لواطت کا عذاب. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ, ہم دنیا میں ان کو اندھے کر دیں گے. سر جی حق نظر آ کے, بیوی نظر آ کے, پراپر وے نظر آ کے, تھرو پراپر چینل نکاح چھوڑ کے غلط راہوں پہ جانا, بچوں کے ساتھ ہم جنس پرستی, مردوں اور عورتوں کے اندر اس کا بڑھنا. بیسیکلی اللہ نے ان سے آنکھوں کا نور, حق کا نور اور سچ چھین لیا ہے. فذوقوا عذابی ونذر, اب چکھو مرو اسی گندگی میں. اللہ نے پھر زمین سے اٹھا کے صبح صبح وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً, عذاب مستقر, یوں زمین سے اٹھایا, اوپر لے جا کے نیچے پٹکا, اور پھر میرے رب نے ان کو جو کیا وہ تنبیہ بنا دیا, دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. 46واں اور آخری عذاب, سأل سائل بعذاب واقع, پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کا عذاب کیسا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع, میرے منکروں کو کوئی بچائے گا نہیں. من اللہ ذی المعارج, تیرے عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہوگا. تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, عذاب کی تو ایک گھڑی مشکل ہوتی ہے, بندے 50,000 سال یہ سہنا پڑے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ درد بیان کرنا آسان نہیں ہے, لیکن جڑا درد تے پٹی نہ بن سکے انہوں کھول کے زخم بخامنا کی. یہ زخم ہیں جو کتاب اللہ نے دکھائے ہیں مجرموں کے, باغیوں کے. اللہ کے لیے اتنے بھی باغی اور سرکش نہ بنے ہم کہ پکڑ اور جکڑ لیے جائیں پھر کوئی چھڑا نہ سکے. آج کے اس موضوع کا مقصد اپنے کو نرم کر کے رب کے ساتھ جوڑنے اور شیطان سے بچنا تھا اور کچھ نہیں تھا. اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے. وما توفیق الا باللہ.